آج اتوار والے دن بتائے ہوئے طریقے سے صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے وظیفہ پڑھ پڑھ کر اگر تھک چکے ہو تو آج اتوار کے دن جو وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والو، آج کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے دن ایک کامل وظیفہ اتوار کے دن لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کو کامل وظیفہ تو رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو پڑھتے ہی کھول دیتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا حیو یا قیومو کا اور یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بگڑوں کے گھر سوار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے۔ لیکن جب اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے اللہ کے 99 ناموں میں کون سا نام سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کون سا نام زیادہ طاقتور ہے؟ تحقیق کے ساتھ ثابت ہوا یا حیو یا قیوم ایک ایسا طاقتور اسم ہے جسے پڑھنے کے بعد منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں پڑھنے کا دیتا، کوئی نہیں بتاتا، صحیح تعداد اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ آج اتوار کے دن سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ صحیح تعداد اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ آج اتوار کے دن اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اگر آپ بھی در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، پھر بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، ایک کام ہوتا ہے دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، لیکن آج اتوار کے دن یا حیو یا قیومو یہ چھوٹا سا عمل پڑھنے کے بعد آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آج اتوار کے دن اپنے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کہیں رشتوں کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آج آپ کے حق میں بہتر ہے، تو آج اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ رشتے آپ ہی کا ہوگا۔ اگر آپ مقروض ہیں، جب انسان پر برا وقت آتا ہے سب سے پہلے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، آپ کسی طرف کے نہیں رہے، بہن بھائی رشتہ دار آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، قرض کیسے اترے گا؟ لیکن آج اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے بند گلی میں راستے بنانے کا، اللہ پہ یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، آپ کے لیے بھی غیبی معجزات کر سکتا ہے پیدا۔ اللہ چاہے تو ایک اشارے میں آپ کی تقدیر کو بدل دے۔ وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ جو صبح کو شام اور شام کو صبح میں بدل دیتا ہے۔ اس ذات سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج تک یہ سینے کا راز نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ اسے فائدہ بھی ہوگا، اور جو لاپرواہی کرے گا، غلطی کوتاہی کرے گا، نہ تو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا نہ ہی ان کی حاجات پوری ہوں گی۔ اس لیے آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں کہ کرائے کے مکان پر رہنا عذاب بن چکا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگو گے مل جائے گا، یہ نہ سوچو کیسے ہوگا، بس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں دینے پر آتا ہوں
تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ صرف یقین کر کے مانگ کر دیکھو، آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر مانگنے کی دیر ہے، رب کریم تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور اسم ہے جسے پڑھ کر رب کریم سے 1,00,000 مانگا جائے تو اللہ کی ذات 70,00,000 سے نوازتی ہے، ایک نیکی پر 70,000 نیکیوں سے نوازتی ہے۔ اللہ والے، آج اتوار کے دن یہ بڑا ہی قبولیت کا دن ہے، یہ مومن کا بڑا ہی خاص دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج آپ نے اس عمل کو بڑے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب انسان اتوار کے دن یہ عمل سن کر اپنے کاموں کو ترک کرتے ہوئے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو آپ نے آج اتوار کے دن تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لے۔ اللہ والو، آخرت کی کنجی اللہ کی عبادت میں ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج اتوار کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتایا گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ قریب سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، اپنی اوقات نہیں، رب کریم کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ وہ ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرے گی بغیر وقت ضائع کیے۔ آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ آج اتوار کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر، دوپہر ظہر، شام عصر، مغرب، رات عشاء، پورا دن شام رات موجود ہے، جس سے جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید، بس آپ نے اس کامل وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ روزانہ انشاءاللہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ اتوار کے دن لوگ بے تحاشا درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے آج اتوار کے دن دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر، اللہ والا درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے وظیفہ 3 بار درود پاک پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا، ہر انسان کا مقصد الگ ہے اور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آپ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھتا ہے۔ ہر انسان اپنی حاجت، اپنی پریشانی الگ ہے، اپنی مصیبت ہے، اپنی تنگ دستی ہے۔ جب انسان دکھوں کا مارا ہوتا ہے، غموں کا مارا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھوکروں کا مارا ہوتا ہے، تو پھر انسان کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔
اسے اللہ کریم سے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے اتوار کے دن اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، گھر چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، شادی چاہتا ہوں۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے گا، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں یا لوگ آپ کو پڑھنا کیا بتاتے ہیں کہ یا وہابو یا غنیوں پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج کسی سے نوکری بھی لینے جاؤ تو انسان پہلے انٹرویو دیتا ہے، اپنے باس کو امپریس کرتا ہے، پھر جا کر نوکری ملتی ہے۔ اور آپ اللہ سے جو خزانوں کا مالک ہے مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ آج اس کامل وظیفے کی طاقت اور تاثیر یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ کو اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا، اپنی ہر بات کو منوانا اور وظیفہ پڑھنا بھی آ جائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اتوار کے دن انسان منگتا بن کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجت کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر رشک کرتا ہے۔ اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے اتوار کے دن یا ربنا 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 پڑھ کر اللہ کریم کو پکارنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان اتوار کے دن یا ربنا پڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا مارا ہے، ان تمام تنگ دستیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج اتوار کے دن یا حیو یا قیومو کا یہ وظیفہ پڑھے، اور یا ربنا کے بعد آپ نے توجہ کے ساتھ یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیومو کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی کی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس لیے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیومو کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب کوئی انسان اتوار کے دن حاجات کی نیت کرتے ہوئے یا حیو یا قیومو پڑھتا ہے تو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتا ہے، تو دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حیو یا قیومو پڑھ کر یاد کیا، تجھ سے مانگا ہے، یا حیو یا قیومو سے روزگار مانگا ہے، کاروبار میں ترقی مانگی ہے، رشتوں میں آسانیاں مانگی ہیں، گھر میں سکون و برکت، راحت، اطمینان مانگا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ آج اتوار کے دن کی فضیلت و برکت سے یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اتوار کے دن فضیلت و برکت سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے،
اس پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی کوتاہی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، پھر وظیفے کا نہ تو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا را اگر تو آپ واقعی اپنی فیوچر کے ساتھ سیریس ہیں، اگر تو آپ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، واقعی تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج اتوار کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، اور یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، اللہ کا شکر کریے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں اتوار کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، پھر وسیلے بن جاتے ہیں۔ اگر تو آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے، تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر کریں۔ اور آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے، یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی اور پیاری سورت ہے۔ اس قرآنی سورت کو اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آج تک قرآن مجید کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن قرآن مجید میں ایک سورت ایسی ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ نہ کوئی شیطان، نہ کوئی حیوان، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن قرآن مجید میں ایک سورت ایسی ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ کس کے لیے جھگڑا کرتی ہے؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، یہ سورت اس کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ اے اللہ، اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اس بندے کی بخشش فرما۔ جھگڑا کرتی ہے جب تک آپ کے حق میں بہتر فیصلے نہیں کروا لیتی، اللہ کی جان نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سورت آپ کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے کہ اس بندے کے رزق چاہیے، اس کو دولت چاہیے، اولاد چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سورت آپ کے لیے بھی اللہ سے جھگڑا کرے، آپ کے لیے بھی اللہ سے ضد کرے، آپ کے لیے بھی اللہ سے سفارش کرے، تو آج اتوار کے دن یا حیو یا قیوم کے بعد صرف 7 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ سورہ ملک چھوٹی سی قرآنی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، بندشوں کو توڑتی ہے، آسمانی فرشتوں کو دعوت دیتی ہے، اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے سفارش کرتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی ہر نیک جائز مرادوں کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ آج اتوار کے دن ایک بار سورہ ملک پڑھ کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف ایک بار پڑھنے کافی ہے۔ ایک بار سورہ ملک پڑھ کے آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ بالکل اینڈ تک، آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، پھر شکوہ شکایت نہ کیجیے گا عمل سمجھ میں نہیں آئے، عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، بڑی اہم چیزیں باقی ہیں۔ خدا را بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت آپ کے حوالے کیا جا رہا ہوں، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی منمانی مت کریے گا وظیفہ، ورنہ وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ملک کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے تبارک الذی بیدہ الملک سے یہ وظیفہ شروع ہوتا ہے، یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے سورہ ملک 29ویں پارے کے غالباً سورت ہے، آپ نے سورت کو ایک بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ ہو سکے تو اتوار کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا عصر کے بعد پڑھ لیں، یا رات سونے سے پہلے کسی وقت پڑھ لیں، بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔